بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مقدسہ جو بات کہے اس پر عمل ضروری ہے۔ مثلا نمازوں کے بعد 33، 34 کی تسبیحات ہیں، تو اس کی تعداد مطلوب ہے شریعت میں، یعنی نہ 35 مناسب ہے اور نہ 32۔ جو تعداد کہی گئی ہے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طرح ویسے تو تسبیح مسبح پر، یعنی تسبیح کے دانوں پر پڑھنا درست اور جائز ہے، صحابہ سے ثبوت ہے، لیکن یہ فرضوں کے بعد جو 33، 34 کی تسبیحات، یہ ہاتھوں کے پوروں سے پڑھنا سنت طریقہ ہے، یہ تسبیح سے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ ہن مستنطقات و مسئولات، ان پوروں اور بندوں سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ اس کے لیے یہ تجویز ہوا ہے کہ نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے، یا تینوں 33 اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر اور عصر، تو فرضوں کے بعد ہی یہ عمل ہو، اور جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدات ہے جیسے ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تو پھر سنت کے بعد یہ ورد پورا کیا جائے۔ بعض لوگ سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد اگرچہ سنت مؤکدہ باقی ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ پورے پڑھتے ہیں، یہ خلاف تحقیق ہے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن يَأْتِيَ بِالْأَوْرَادِ بَعْدَ الرَّوَاتِ، فتح القدیر جلد اول صفحہ 112، محقق ابن الحمام لکھتے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد سنن موجود ہے، یہ وظیفے اور یہ اوراد سنتوں کے بعد کر دیے جائے۔ اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب و تاکید آئی، یہاں تک کہ دین و دنیا کی تمام مشکلات اس سے اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو جن فرائض کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و عصر، اس ورد سے فارغ ہو کے وہ پڑھ لی جائے، اور جن نمازوں کے بعد سنن ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، تو سنتوں کے لیے جگہ بدلنا سنت ہے، اس لیے جگہ بدلتے بدلتے اس دوران آیت الکرسی مکمل کی جائے۔ ایک ہی آیت ہے، گو طویل ہے، 1-1.5 منٹ لگتا ہے۔ یہ مختصر سے اوراد و وظائف ہیں، لیکن یہ زندگی کا حرز جان اور بیش بہا قیمت ہے۔ اس کو سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، بچپن، لڑکپن اور ساری زندگی کا وظیفہ اور حرز جان بجایا جائے۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جمیع خطیات و تقصیرات معاف فرما، خدایا مسلمانوں کی عبادات اور ان کی توفیق نصیب فرما، توبہ قبول فرما، عالم اسلام کی انفرادی اور اجتماعی تمام مسلمان ملکوں کی، بالخصوص افغانستان کی اور فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرما۔ خدایا امریکہ اور برطانیہ جس دہشت گردی اور عالمی انسانیت سوز بدعملی پر اتر آئے ہیں، اللہ اپنے قہر سے ان کو دوچار فرما۔ اللہ عالم اسلام کی عزت اور وقایہ محفوظ فرما، اعداء دین کو سرنگوں فرما، ان کی تمام تکبر و غرور کو مٹی میں ملا، ان کے پلانٹس اور ایٹم مٹی کا ڈھیر ثابت فرما، اور عالم اسلام کو اپنی ہستی اور رعب و ہیبت قائم کرنے کا سلیقہ و طریقہ و غیرت نصیب فرما۔ اللہ جو بیماران ہیں صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔
جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب صلی کی اللہ ویڈیو تعالی علی خیر دیکھنے کے لیے اور محمد سننے کے لیے، وآلہ ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔